لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے، فیصل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن میں موسلادھار بارش، کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں بھی تیز بارش، گلشن راوی لکشمی چوک ایئرپورٹ اور سمن آباد میں بوندا باندی، تیز ہواؤں سے ہبس اور گرمی کی چھٹی ہو گئی، موسم خوشگوار۔ اوقات کار میں تبدیلی اور اسکولوں کی نجکاری نامنظور، گرینڈ ٹیچرز الائنس پنجاب کی احتجاجی تحریک جاری، مختلف اضلاع میں تعلیمی بائیکاٹ کا آغاز، لاہور میں جزوی طور پر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سی او ایجوکیشن کے مطابق کلاسز کا بائیکاٹ کرنے والے اساتذہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ٹیچنگ اسپتالوں کی لیبارٹریز ٹھیکوں پر دینے کا منصوبہ ٹھنڈا، 2 ارب روپے کے منصوبے پر پیش رفت رک گئی، رواں مالی سال میں پیتھولوجی لیب کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے 1 ارب مختص، کنٹریکٹرز نے پیتھولوجی لیبز میں ٹیسٹوں کی سہولت دینی تھی۔ بلیو اور پرپل لائن میٹرو بسوں کو چلانے کا منصوبہ، پہلی فیزیبلٹی پر نئی فیزیبلٹی کی تیاری، لاگت بڑھ گئی، روٹ اور فزیکل پوزیشن بھی وہی رکھی گئی، طے شدہ روٹس کی دوبارہ اسٹڈی کرنے پر کروڑوں روپے لگا دیے، پی ایم ٹی اے نے نئے میس ٹرانزٹ روٹس کے لیے حکومت کو فیزیبلٹیز رپورٹس کے پیچھے لگا دیا۔ ایس ایچ اوز کی طاقت کے استعمال کی تفصیل طلب، ضابطہ فوجداری میں ایس ایچ او کو بے پناہ اختیارات حاصل، 2019 سے لے کر اب تک دفعہ 169، 496، 497 کا کتنا استعمال کیا گیا، جائزہ لیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب نے کارروائیوں کی تفصیلات طلب کر لی، تمام اعلیٰ پولیس افسران کو مراسلہ جاری۔ لاہور سمیت 7 شہروں میں ہفتہ اور اتوار کو دفعہ 144 لاگو، پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں دفعہ 144 نافذ کی گئی، ترجمان کے مطابق امتحان میں ڈاکٹر سمیت امیدواروں کی کثیر تعداد میں شرکت متوقع، امتحان کا پرامن انعقاد یقینی بنایا جائے گا۔ بستی سیدن شاہ آنند روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب، علاقہ مکین گھروں میں آنے والا آلودہ پانی پینے پر مجبور، فلٹریشن پلانٹ کے نلکے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انتظامیہ کو متعدد بار شکایات درج کروانے کے بعد بھی فلٹریشن پلانٹ فعال نہ ہوا۔ پنجاب میں صوبائی محتسب کی تعیناتی لٹک گئی، وزیر اعلیٰ 3 ماہ بعد بھی محتسب کا فیصلہ نہ کر سکی، سینکڑوں درخواستیں زیر التواء، شہری داد رسی کے لیے آفس کے چکر لگانے پر مجبور، شہریوں نے صوبائی محتسب تعینات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ سائنس کالج میں درختوں کی کٹائی، ہائی کورٹ کا اظہار ناراضگی، پرنسپل کے خلاف کارروائی کا حکم، اسموک تدارک کیس میں ڈی جی ایل ڈی اے سمیت دیگر افسران پیش، جسٹس شاہد کریم نے کہا درخت کاٹتے رہے تو اگلا سال زیادہ گرم ہوگا، حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو ٹولنٹن مارکیٹ کو سیل کر دیا جائے گا، جو لوگ سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں ان پر بھاری جرمانہ کریں، سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی۔ تھانہ مصطفیٰ ٹاؤن میں شہریوں کی غیر قانونی حراست کا معاملہ، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے، ہائی کورٹ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر اور فیصل کامران پر برہم، جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ سی سی پی او صاحب معاملہ خود دیکھیں، ان کو بتا دیں یہاں جھوٹ نہیں بولنا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سماعت، عدالت کا الیکشن کمیشن کے جواب داخل نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار، جسٹس راحیل کامران شیخ نے الیکشن کمیشن کو جواب کے لیے 4 اکتوبر تک مہلت دے دی۔ چار افراد کو حبس بے جا میں رکھنے کا معاملہ، بیلف کی رپورٹ پر عدالت کا 4 افراد کو بازیاب کروا کر رہا کرنے کا حکم، جسٹس محمد طارق ندیم نے سماعت کی، بیلف تنویر حسین نے رپورٹ پیش کی، ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن اوکاڑا کی جانب سے 4 افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا۔ پنجاب آرٹس کونسل کے بورڈ آف گورنرز ایگزیکٹو کمیٹی کو کام سے روک دیا گیا، ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پالیسی احکامات جاری کرنے سے روکا، جسٹس عاصم حفیظ کا متعلقہ لا آفیسر کو 16 اکتوبر تک ہدایت لینے کا حکم۔
رولز آرڈرز کے والیوم 5 میں ترمیم کی منظوری، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے منظوری دے دی۔ مختلف دستاویزات کی نقول کے لیے رائٹنگ فارمیٹ اور دیگر پیرامیٹرز تبدیل۔ اردو میں دستاویز کی لکھائی کا فونٹ سٹائل نوری نستعلیق سے جمیل نوری لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے 39 سینئر سول ججز کے تبادلے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ سینئر سول جج لاہور جاوید اقبال تبدیل، سینئر سول جج شکیل احمد کا راولپنڈی سے لاہور تبادلہ۔ تبدیل ہونے والے ججز کو 1 اکتوبر تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ مخدوش اور خستہ حال عمارتوں میں بنے اسکول سیل کیے جائیں، وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں اسکولوں کی بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم۔ مریم نواز کی مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر آفس میں اراکین اسمبلی سے ملاقات۔ اراکین اسمبلی نے مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے تھائی یونین وفد کی ملاقات، شرمپ فارمنگ کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ صوبائی وزیر نے کہا وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے پنجاب کی بنجر زمینیں آباد ہوں، شرمپ فارمنگ کے آغاز سے $1 ارب زر مبادلہ کمانے کا موقع ملے گا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 13 نئے ماڈل بازار بنانے کا فیصلہ، 3 ارب لاگت کا تخمینہ، کابینہ منظوری کے بعد پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے گا۔ صوبائی وزیر صنعت شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی وزیر نے کہا کہ ماڈل بازاروں کے قیام کے لیے جگہ کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر کا سروسز ہسپتال کا دورہ، مسائل کا جائزہ لیا، انتظامیہ نے نشاندہی کی، مانیٹرنگ انچارج کا سروسز ہسپتال کو مثالی علاج گاہ بنانے کا اعلان۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے ڈاکٹرز کو سوینئرز بھی پیش کیے۔ آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی ملاقات، پولیس ملازمین کی درخواستیں سنی اور احکامات جاری کیے۔ اے ایس آئی احسان اللہ شہید کی اہلیہ کی پنجاب کانسٹیبلری سے اوقاڑہ تبادلے کی درخواست پر ریلیف کی ہدایت، ہیڈ کانسٹیبل محمد رشید شہید کے بیٹے علی حمزہ کی بھرتی کی درخواست۔ لیگی رہنما خواجہ احمد حسان کی ابراہیم مراد سے ملاقات، تعلیمی، اقتصادی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خواجہ احمد حسان نے بطور صوبائی وزیر ابراہیم مراد کی عوامی خدمات کو سراہا۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کی واسا ہیڈ آفس آمد، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد سے ملاقات، عہدے کا چارج سنبھالنے پر مبارکباد۔ ایم نے 129 میں واسا کے کاموں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، واسا کی ترقیاتی اسکیموں کے جلد آغاز پر اتفاق کیا گیا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 3 کروڑ کے فنڈز منظور، لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ کی فیزیبلٹی کے لیے 3 کروڑ 40 لاکھ کی منظوری، فنڈز کی منظوری اجلاس میں دی گئی، صدارت چیئرمین بیرسٹر نبیل احمد آوان نے کی۔ پہلے سال لاہور چیمبر کا صدر کون ہوگا؟ پہلے سال کی صدارت پر ڈیڈ لاک، پیاف کی لیڈرشپ فیصلہ نہ کر سکی، 2 صدارتی امیدواران میاں ابو ذر شاد اور فہیم الرحمان سہگل نے کاغذات جمع کرا دیے، سپریم کونسل کا غیر معمولی اجلاس بلا لیا گیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام سیمینار، وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل، ڈاکٹر شمیلہ اعجاز شریک ہوئے، ڈاکٹر شیر شاہ، ڈاکٹر خلیل احمد، پروفیسر ارشد چوہان، ڈاکٹر عائشہ ملک، ڈاکٹر شمسہ ہمایوں، ڈاکٹر طیبہ وسیم، ڈاکٹر طیبہ مجید نے شرکت کی۔ ورلڈ ہارٹ ڈے پر شالمار اسپتال میں آگاہی واک، چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ نعمان، سینئر ڈاکٹرز، نرسز کی شرکت۔ شرکاء نے کہا کہ ورزش کا نہ کرنا اور غیر متوازن خوراک دل کے امراض کی بڑی وجوہات ہیں، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ LWMC کا تعلیمی اداروں میں ستھرا پنجاب ایمبیسڈر پروگرام کا آغاز، کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری میں تقریب، مدر پرنسپل میری سیسل، پرنسپل جون اور LWMC نمائندگان نے شرکت کی۔ 30 طالبات کو پروگرام کے سفیر کے طور پر منتخب کیا گیا۔
اور امپائر علیم ڈار نے ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ 2024-25 کے ڈومیسٹک سیزن کے اختتام پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ علیم ڈار کو سب سے زیادہ 145 ٹیسٹ، 231 ون ڈے انٹرنیشنل میں امپائرنگ کا اعزاز حاصل ہے۔